अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर यह है कि इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए अपने जिस प्लेयर को फील्ड में उतार कर कप्तानी दी थी वो जनाब अपने सबसे अहम मैच में ग्राउंड में उतरने से भी कासर रहा। मेरा इशारा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी साहब की तरफ, क्योंकि कल 8 फरवरी था। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने नहायत धूम धड़के के साथ मनाने का ऐलान किया था, और इस 8 फरवरी के लिए ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं जनाब सुहेल अफरीदी साहब, इन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में जाकर भी इस स्ट्रीट मूवमेंट को 8 फरवरी के लिए मुनज़्ज़म करने के लिए कैंपेन भी चलाई थी। वो पंजाब भी आए, वो सिंध भी गए, वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ अवामी इज्तिमात में भी मौजूद रहे। और इसके साथ साथ 8 फरवरी के लिए ये जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन थी उसको भी जनाब सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से लीड किया गया। लेकिन अहम बात ये थी कि जब इस स्ट्रीट मूवमेंट की पीक आनी थी, यानी 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से एहतजाज किया जाना था, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में, जो कि वज़ीर आला जनाब सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त पेशावर में भी मौजूद थे। लेकिन उन्होंने इस अहम तरीन मौके पर, ख़ास तौर पर पेशावर में ये जो एहतजाजी रैली थी, ना उन्होंने इस एहतजाजी रैली में शिरकत की और ना ही उन्होंने इस एहतजाजी रैली से खिताब किया, बल्कि 8 फरवरी को सारा दिन सुहेल अफरीदी साहब न सिर्फ मंजर से गायब रहे, बल्कि उनकी तरफ से किसी तरह की सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया पर आकर इस स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, इस 8 फरवरी की कैंपेन के हवाले से किसी तरह की कोई बात भी नहीं की गई। क्यों? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे ऐसे लगता है ये एक क्यों ही इस वक्त इस सारी सूरत हाल का एक मरकजी पॉइंट है, और उसकी बुनियादी वजह हालिया दिनों में होने वाली मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अडयाला जेल के मुकीम के साथ न सिर्फ दोबारा राब्ते उस्तवार हो रहे हैं, बल्कि उन राब्तों के नतीजे में खुद इमरान खान साहब ने अपनी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। यानी वो खुद भी कुछ मुख्तलिफ लोगों से नहीं मिलना चाह रहे, और जिन लोगों से वो मिलने जा रहे हैं उनके साथ या उनके साथ जो रवाबत हैं या जो राब्ते हैं वो शायद दोबारा मुनज़्ज़म हो गए हैं। इसी वजह से इमरान खान बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लबो लहजे में भी नरमी आई है, और सुहेल अफरीदी साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत दोनों के साथ रवाबत को बरकरार रखने या रवाबत को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिला है। यही वजह है कि एक रोज़ वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं, और अगले ही दिन वो पेशावर के अंदर एपेक्स कमेटी के इजलास में भी मौजूद होते हैं, जहां पर कोर कमांडर पेशावर भी मौजूद होते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के लिए जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन भी दिलाती है। और उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो ये जो दहशत गर्दों के खिलाफ मुहिम है उसमें शहीद होने वाले पाक फौज के जांबाजों के जनाजे में भी शिरकत करते हैं। ये इस बात का वाज़ेह इशारा था कि किसी न किसी जगह सोच के अंदर कोई टिल्टाई है, और ये चहमगोइयाँ इस वजह से और ज़्यादा तकवीयत पकड़ती हैं जब हम कल के पूरे दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप की मसरूफियात को देखते हैं। अलीमा खानम जो कि इमरान खान साहब की बहन है, और वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अमलन चेयरपर्सन के तौर पर पार्टी को कमांड कर रही हैं। कल के दिन में हमें मोहतरमा अलीमा खान की तरफ से भी किसी तरह की कोई सरगर्मी नज़र नहीं आई, और अगर नज़र आई तो उनके साहबजादे शाहवेज की तरफ से नजर आई, जो कि अंदरून शहर की एक छत पर खड़े पतंगबाजी करते हुए एहतजाज मना रहे थे। इसके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ऑफिशियल टीम और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से भी अभी तक वज़ीर आला की शटर डाउन एहतजाज में शिरकत ना करने के हवाले से ना तो कोई बयान सामने आया और ना ही किसी तरह की कोई वजाहत जारी की गई। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उससे वाबस्ता एक रहनुमा का कहना है कि सुहेल अफरीदी ने एहतजाज में शिरकत नहीं की, और इसके साथ साथ अहम जो मोड़ है ये वो उस वक्त आता है जब
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے سب سے قریبی مشیر اور ان کے ترجمان شفیع جان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آتی ہے جہاں پر وہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر برستے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ یہ بات کہتے ہوئے دیکھے اور سنے جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت بیرون ملک موجود ہیں وہ اپنے سینٹرلی ہیٹڈ قبروں میں بیٹھ کر ہمیں یہ سبق نہ سکھائیں کہ ہم نے سیاست کیسے کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے اس احتجاج کے دوران سہیل آفریدی یا خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کی جو ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہے اس کو اہمیت نہ دینے کو لے کر تنقید کا آغاز کیا ہے، اور وہ تنقید سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی شدید ہوئی کہ شفیع جان کو بھی اس کے اوپر رد عمل دینا پڑ گیا۔ البتہ یہ بات سامنے آ رہی ہے اور یہ بڑا ہی دلچسپ موقف ہے جو خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی طرف سے کہ جناب سہیل آفریدی صاحب 8 فروری کے احتجاج کے لیے وہ میسر تھے۔ انہوں نے 8 فروری کے احتجاج کے لیے بھرپور مہم چلائی، انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کارکنان کو فعال کرنے کے لیے کردار بھی ادا کیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب سہیل آفریدی صاحب نے یہ سب کچھ کر لیا لیکن جس دن میچ تھا، جس دن ٹیم نے گراؤنڈ میں اترنا تھا، جس دن ٹیم نے آ کر پرفارمنس دینی تھی، کیپٹن دوڑ گیا ٹیم سے، تو بتایا گیا کہ جناب 8 فروری کے حوالے سے احتجاجی مظاہرے، ریلی یا ریلی سے خطاب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صاحب کے روٹین کے یعنی 8 فروری کے پروگرام میں شامل ہی نہیں تھی۔ اور یہ ایک اس طرح کا موقف ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے جان بوجھ کر اس احتجاج میں اپنی موجودگی کو پس پردہ رکھا، یعنی وہ سامنے آنے سے گریز انہوں نے کیا۔ اب اس کی 2 وجوہات بنتی ہیں، یا تو وہ اپنی ہی پارٹی سے ناراض ہیں جس کے امکانات نظر نہیں آتے، ورنہ سہیل آفریدی کہاں اور وزارت اعلیٰ کا منصب کہاں، اور وہ بھی اس وقت جب خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی سے زیادہ سینئر اور جو پولیٹیکل ویژن رکھنے والے رہنما ہیں وہ ایک لمبی قطار کے اندر موجود ہیں اور وہ وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے اہل بھی تھے۔ اب دوسری جو وجہ سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ سہیل آفریدی یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو روابط بحال ہوئے ہیں وہ ان روابط کو اور زیادہ مستحکم کریں، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ منظر سے غائب رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب ہمیں منظر سے غائب ہوتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے کل کے احتجاج میں شرکت نہیں کی۔ البتہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جو میڈیا ٹیم ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ہر لمحہ احتجاج کی صورتحال پر اپ ڈیٹس وصول بھی کی، اور انہوں نے مختلف قائدین سے رابطے بھی رکھے، اور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کی ٹیم کے اس رکن کے مطابق وزیر اعلیٰ نے احتجاج کو کامیاب بھی قرار دیا، اور انہوں نے جن اراکین نے اس احتجاج میں شرکت نہیں کی تھی ان پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ لیکن سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جناب اگر آپ دوسروں کی عدم شرکت کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اپنی عدم شرکت کو کون سے بانی پہنائیں گے؟ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو حالیہ دنوں میں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، وہ ایک وسیع تر جسے ہم کہہ سکتے ہیں مفاہمت کے لیے اب آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ جو خاموشی ہے یہ شاید اسی صورتحال کو سازگار بنانے کے ایک عمل کا ہی حصہ محسوس ہوتی ہے، اگرچہ موجودہ حکومت یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت واضح طور پر اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ جناب کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کے رابطے کا کوئی امکان پایا جاتا ہے، لیکن جو کواکب ہیں وہ کسی اور طرح کی ہی صورتحال کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس معاملے کی وضاحت اور زیادہ جو ہے نا کھلے انداز میں اس وقت ہوگی جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو مقدمات جن کی آج سماعت ہوئی ہے، جس کے اندر عمران خان صاحب کی جو جیل کی
زندگی ہے یا ان کو جیل میں جو سہولیات میسر ہیں اس کے بارے میں رپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے طلب کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف جو سائفر کیس میں ان کی بریت ہے، اس بریت کے خلاف جو اپیلیں ہیں ان کو 3 رکنی بینچ کے روبرو سماعت کے لیے فکس کرنے کا جو ہدایت ہے وہ بھی سامنے آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو القادر کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت کو خارج کر دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے جو جواب ہے فیڈرل گورنمنٹ سے وہ طلب کر لیا گیا ہے، اور آج جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے کوئی واضح آرڈر نہیں دیا گیا، محض یہ کہا گیا کہ جواب آ جائے، ہم دوسرے فریق کو بھی سن لیں، اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان سے ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو کلین چٹ ہے اس کے لیے ایک ماحول بن چکا ہے، اور اگر عمران خان کے وکلا کو ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے، عمران خان کے یہ جو مقدمات ہیں یہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی عمران خان کے سزاؤں کے خلاف اپیلوں کو فکس کرنا شروع کر دیتی ہے، تو منظر بڑا واضح ہو جائے گا، اور یہی پوائنٹ آف کنسرن کا لمحہ آ جائے گا موجودہ حکومت کے لیے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے شاید کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بنیاد رکھی جا چکی ہے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ کب میچور ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے اس کے لیے ہمیں کچھ وقت کے لیے انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔